السلام علیکم دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔ اس کے جواب میں اخنب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حد تحریر فرمایا: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر جیش صخر بن قیس کی طرف سے بازان حاکم مروروس اور اس کے ساتھی فوجی افسران اور اعاجم کے نام، اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے۔ اما بعد، یقیناً تمہارا بھتیجا ماہک میرے پاس آیا، تمہاری خیر خواہی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، تمہارا خط پہنچایا اور میں نے اس کو اپنی ساتھی مسلمانوں پر پیش کیا۔ میں اور وہ تمہارے سلسلے میں برابر ہے۔ ہم نے تمہاری اس پیشکش کو قبول کر لیا ہے کہ تم اپنے کاشتکاروں، کسانوں اور اس زمین کا خراج ادا کرو گے جو ظالم کسریٰ نے تمہارے پردادا کو اس سام کے قتل کرنے پر عطا کی تھی، جس نے فساد برپا کیا تھا اور راستہ روک رکھا تھا۔ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ اپنے بندوں میں سے اللہ جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے۔ تمہارے ذمے مسلمانوں کی مدد اور اپنے فوجی افسران کے ساتھ ان کے دشمنوں سے قتال کرنا ہے۔ اگر مسلمان ان کو چاہیں اور پسند کریں اور اس کے عوض تمہیں ایسے وقت میں مسلمانوں کی نصرت حاصل ہوگی جب تمہارا ہم ملت اعداء تم سے قتال کرے۔ اس سلسلے میں میری طرف سے تمہیں تحریر حاصل ہوگی۔ تمہارے اوپر یا تمہارے خاندان اور قرابت داروں پر کوئی خراج عائد نہ ہوگا، اور اگر تم اسلام قبول کر لو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے لگو تو تمہیں مسلمانوں کی طرف سے عطیات، منزلت اور روزینہ حاصل ہوگا اور تم ان کے بھائی ہوگے، اور تمہیں میرا اور میرے والد اور مسلمانوں اور ان کے آباء کا ذمہ حاصل ہوگا۔ جب اخنب بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے تو تخارستان، جوزجان، تالکان اور فریان کے لوگ جمع ہو گئے اور 30,000 کے 3 لشکر تیار ہو گئے۔ اس کی اطلاع اخنب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی۔ آپ نے لوگوں سے اس سلسلے میں مشورہ کیا۔ لوگوں کے خیالات مختلف رہے، اتفاق رائے نہ ہو سکا۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ہم ورو واپس ہو جائیں، کچھ کی رائے تھی کہ ابر شہر چلے جائیں، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہی ٹھہرے اور مزید کمک طلب کریں۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ہمیں دشمن سے ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ شام کے وقت اخنب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائزہ لینے کے لیے لشکر میں نکلے اور لوگوں کی گفتگو کان لگا کر سننے لگے۔ ایک خیمے سے آپ کا گزر ہوا، کوئی جزیرہ پکار رہا تھا یا آٹا گوندھ رہا تھا اور لوگ آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ دشمن کا ذکر چھڑا ہوا تھا۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ امیر کے لیے مناسب یہ ہے کہ صبح سویرے اچانک دشمن پر حملہ کر دے، اس سے دشمن مرعوب ہو کر شکست خوردہ ہو جائے گا۔ اس پر جزیرہ بنانے والا یا آٹا گوندھنے والے نے کہا، اگر ہمارے امیر نے ایسا کیا تو یہ ان کی غلطی ہوگی اور تم غلط مشورہ دیتے ہو۔ کیا تم انہیں اس بات کا مشورہ دیتے ہو کہ وہ دیار غیر میں تھوڑی سی جماعت کے ساتھ اس عظیم لشکر پر صبح سویرے حملہ کر دے؟ اگر انہوں نے ایک حملہ کر دیا تو ہم سب کو پیس کر رکھ دیں گے۔ البتہ صحیح رائے یہ ہے کہ مرغاب اور پہاڑی کے درمیان اپنا لشکر لے کر اتر پڑے، مرغاب کو دائیں اور پہاڑ کو بائیں کر لے۔ ایسی صورت میں دشمن زیادہ تعداد میں مقابلے میں نہیں آ سکتا، بلکہ اتنی ہی تعداد میں آ سکتا ہے جتنی تعداد ان کے لشکر کی ہے۔ یہ بات سن کر اخنب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے کی طرف واپس ہو گئے۔ یہ بات ان کے دل میں بیٹھ گئی اور اپنا لشکر لے کر اس جگہ ٹکا دیا۔ مرو کے لوگوں نے دشمن کے مقابلے میں مسلمانوں کا ساتھ دینے کی پیشکش کی۔ اخنب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ مشرکین سے امداد لوں۔ تم اپنی جگہ ٹھہر رہو اور اس عہد پر قائم رہو جو ہم نے تم سے کیا ہے۔ اگر ہم غالب آ گئے تو تمہیں وہ حاصل ہوگا جس کا ہم نے تم سے عہد کیا ہے، اور اگر ہم مغلوب ہو گئے اور دشمن تم سے قتال کرنے لگے تو تم اپنا دفاع کرتے ہوئے ان سے قتال کرنا۔ ابھی نماز عصر کا وقت ہوا تھا کہ مشرکین نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور شام تک گمسان کی جنگ چلتی رہی۔ اخنب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن جوبہ اعراجی کا یہ شعر پڑھتے رہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے:
جو موت کو ناپسند کرتا ہے حقیقت میں وہ ایسا بہادر ہے جس کے پیچھے اولاد نہیں۔ ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ رات کا اکثر حصہ دشمن کے ساتھ لڑتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے دشمن کو شکست فاش دی، مسلمانوں نے انہیں خوب قتل کیا اور قتل کرتے ہوئے رسکن پہنچ گئے جو قصر اخنب سے 12 فرسخ پر واقع تھا۔ ادھر مرو کا حاکم طے شدہ رقم ادا کرنے میں تاخیر کر رہا تھا تاکہ جنگ کے نتائج دیکھ لے، لیکن جب اخنب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح یاب ہوئے تو فوراً 2 آدمیوں کو اس کے پاس روانہ کیا اور ان سے کہا جب تک طے شدہ رقم اس سے وصول نہ کر لے اس سے بات نہ کریں۔ اس صورتحال کو دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ مسلمان فتح یاب ہو چکے ہیں، ورنہ وہ ایسا نہ کرتا، اس لیے فوراً ادا کر دی۔ اخنب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہ سواروں کے دستے کے ساتھ جوزجان روانہ کیا، کیونکہ جس لشکر کو اخنب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکست دی تھی ان کے کچھ لوگ وہاں باقی رہ گئے تھے۔ اقرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے قتال کیا اور دشمن کو کچل کر رکھ دیا۔ ان کے صرف 2 شہ سوار قتل ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی اور دشمن کو شکست فاش ہوئی۔ جب اخنب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فتوحات سے واپس آئے تو لوگوں نے ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو فتوحات عطا کی ہیں کسی کو عطا نہیں کی۔ فارس، کرمان، سجستان، خراسان کے علاقے فتح ہو گئے ہیں۔ فرمایا میں ان فتوحات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنے اس مقام سے عمرہ کا احرام باندھ کر نکلوں گا۔ چنانچہ آپ نے نساپور سے عمرے کا احرام باندھا، لیکن جب عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ نے اس پر ان کی سرزنش کی اور فرمایا وہاں سے کیوں نہیں احرام باندھا جہاں سے لوگ احرام باندھتے ہیں۔ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیس بن حیثم کو خراسان کا والی مقرر کیا تو ادھر کاران نے 40,000 ترکوں کو مسلمانوں کے مقابلے میں جمع کیا۔ چنانچہ اس کے مقابلے کے لیے عبداللہ بن حازم سلمی 4,000 مسلمانوں کو لے کر آگے بڑھے۔ مقدمۃ الجیش میں 600 افراد کو رکھا اور انہیں حکم دیا کہ اپنے نیزوں کی نوکوں پر آگ لگا لیں۔ چنانچہ راتوں رات دشمن پر دعویٰ بول دیا۔ مقدمۃ الجیش کے لوگ دشمن سے بڑھ گئے اور ادھر عبداللہ بن حازم نے باقی لوگوں کو لے کر دشمن کو گھیر لیا۔ یہ منظر دیکھ کر دشمن میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا اور جس کو چاہا قتل کیا۔ انہی میں کاران بھی قتل ہو گیا۔ کافی تعداد میں جنگی قیدی اور مال غنیمت ہاتھ آیا۔ پھر عبداللہ بن حازم نے فتح کی خبر عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجی۔ یہ خبر سن کر عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن حازم سے خوش ہو گئے اور خراسان پر ان کو والی مقرر کر دیا۔ عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ناراض تھے کیونکہ انہوں نے سابق والی قیس بن حیثم کو دھوکے سے خراسان سے نکال دیا تھا۔ بہرحال جب آپ نے کاران سے جنگ کی اور ان کو شکست دی تو بہت سا مال غنیمت حاصل کیا، تو ان کے اس کارنامے سے عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے اور خراسان کی ولایت پر ان کو مقرر کر دیا۔ اس طرح خلیفہ راشد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرق میں انقلاب کی تحریکات کا زبردست مقابلہ کیا اور فتوحات کو جاری رکھا۔ انقلابات سے مسلمانوں کی قوت متاثر نہیں ہوئی اور نہ خلیفہ کے عزم و حوصلے میں ان سے کچھ کمی آئی۔ آپ اس کے لیے انتہائی موزوں تھے۔ آپ نے اس کا مقابلہ عزم و رائے، انتظامی امور میں تیزی، فوجی کمک کو ارسال کر کے اور ہر کام کو اچھی صلاحیت کے حاملین کے سپرد کر کے کیا۔ یہ حقیقت ہر اس شخص پر بالکل عیاں ہو جاتی ہے جو ان حالات کا تاریخ طبری، تاریخ ابن کثیر اور تاریخ کلائی میں مطالعہ کرتا ہے، اور پھر اس میں سے کسی شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ ان حالات سے نمٹنے کے لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے قائدین کا انتخاب فرمانے میں انتہائی کامیاب تھے جنہوں نے فتوحات کی بھرمار لگا دی۔ یہ بھی معلوم ہے کہ جہاد کی ذمہ داری بڑی گراں تھی اور وہاں پختہ رہنمائی کی شدید ضرورت تھی، کیونکہ جنگی لائنیں پھیلی ہوئی تھی، فتنے متعدد تھے اور ممالک کے درمیان لمبی مسافت تھی۔ یہ ساری مشکلات جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے بعد پیش آئی اور آپ نے جس عزم و حوصلے، ثروت و احتیاط اور جواں مردی کے ساتھ
ان کا مقابلہ کیا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ انتہائی قوی شخصیت اور عظیم بصیرت کے مالک تھے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اسلامی خلافت کو جو کمزوری اور تزلزل لاحق ہوا، اس کو ختم کرنے اور اسلامی خلافت کے رعب و دبدبے کو ثابت کرنے میں اللہ تعالیٰ کے بعد آپ کا سب سے بڑا ہاتھ تھا۔ آپ کے عظیم موقف اور شاندار کردار کے ثمرات درجہ ذیل تھے۔ باغیوں کو تابع کرنا اور مسلمان کے اقتدار کو ان پر دوبارہ نافذ کرنا، اسلامی فتوحات کو بغاوت زدہ علاقوں سے آگے بڑھانا تاکہ باغیوں کے لیے رائے فرار نہ رہے، مستقل ٹھوس فوجی اڈوں کا قیام تاکہ ان کے ذریعے سے اسلامی سرحدوں اور مقبوضہ علاقوں کی حفاظت کی جا سکے۔ اگر خلیفہ راشد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور ہوتے اور قرارداد پاس کرنے میں قادر نہ ہوتے تو کیا عظیم فتوحات، حکیمانہ سیاست، مختلف اقالیم کی تنظیم اور انصرام ممکن ہوتا؟ دوستو، آج کی قسط کو یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں۔ اگلی ملاقات میں پھر یہاں سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔